امن هذا الذي هو جند لكم ينصركم من دون الرحمن. اللہ تعالیٰ کی عادت ہے قرآن مجید میں دلائل دیتے ہیں پھر دھمکیاں بھی دیتے ہیں. صحیح ہے نا؟ دھمکیاں کیوں دیتے ہیں؟ یہ بتانے کے لیے کہ آپشنل نہیں ہے. یہ ہم نے جب اپنے وجود کی اپنی طاقت اور قدرت کی دلیل دی تو اب یہ تمہیں اختیار نہیں ہے کہ تم اس پہ سوچ کے اللہ پہ ایمان لے آؤ اور انسان کے بچے بن کے زندگی گزارو, یا تمہیں ٹائم نہیں ملا تو چلو کل سوچیں گے پرسوں سوچیں گے اور بغیر سوچے دنیا سے چلے گئے. نا 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 نا, اللہ فرماتے ہیں تمہیں اس پہ غور کر کے ایمان لانا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے سزا بھی رکھی ہے. امن ھذا الذی ھو جند لکم, اللہ فرماتے ہیں شرافت سے ایمان لے آؤ اور اعمال اختیار کر لو, ورنہ بتاؤ اگر اللہ تعالیٰ تمہیں عذاب دینا چاہے تو کوئی ایسا لشکر ہے جو تمہیں اللہ کے عذاب سے بچا لے؟ جب کوئی نہیں ہے تو تمہیں اس ذات سے ڈرنا چاہیے. امن ھذا الذی یرزقکم ان امسک رزقا, بتاؤ اگر اللہ رزق روک لے تو کوئی ہے جو تمہیں رزق دے دے؟ یہ جو دنیا کے ماہرین معیشت بیٹھے ہیں رزق تقسیم کر رہے ہیں, جی اتنی کیلکولیشن اس سال اتنا بجٹ, یہ سب ماہرین معیشت ہوتے ہیں نا, یہ ان کے بجٹ کی کیلکولیشن اس وقت تک چلتی رہے گی جب تک اللہ آسمان سے بارشیں برساتا رہے. جس دن اللہ نے بارش روک لی تو یہ صرف کیلکولیٹر رہ جائیں گے. کیا خیال ہے؟ خالی پیلی کے کچھ بھی نہیں ہوگا, کچھ بھی نہیں ہوگا. تو اللہ فرماتے ہیں امن ھذا الذی یرزقکم ان امسک رزقا, بھلا کون ہے جن ماہرین پر تم اتنا اعتماد کرتے ہو نا, حکومت سے بھی ڈرتے ہیں, ماہرین معیشت بھی بتاتے ہیں یہ معیشت کو کنٹرول کرنے یہ فارمولا, اور بھائی سب سے پہلا فارمولا ہے اللہ کو راضی رکھو. رزق کس کے کنٹرول میں ہے؟ اللہ کے. آپ کہہ سکتے ہیں نافرمانوں کو تو بہت رزق ملتا ہے. اللہ نے یہ نہیں کہا کہ میں رزق روک لوں گا, میں نہیں دوں گا. اللہ نے کہا روک سکتا ہوں میں. کنٹرول کس کا ہے؟ میرا ہے. نہیں روکتا اس لیے نہیں روکتا کہ اس نے سزا کا دن کون سا رکھا ہے؟ آخرت کا. لیکن عقل مند آدمی کے لیے اتنا کافی ہے کہ کنٹرول کس کے ہاتھ میں ہے؟ اللہ کے ہاتھ. اور وہ کلی طور پر رزق نہیں روکتا لیکن جزوی طور پہ روک لیتا ہے. جزوی طور پر, کلی اس لیے نہیں کہ سارے انسانوں کو ہلاک کرنا, یہ اس کی حکمت نہیں ہے, اس کے لیے ایک دن رکھا ہے اس نے. جزوی طور پر رزق روکا جاتا ہے. کس طرح سے؟ فرد واحد سے روک لیا جاتا ہے. آپ نے دیکھا ہوگا سارے اسباب رزق کے موجود ہیں پھر بھی جاب لیس ہو گیا, روڑے ناپتا پھر رہا ہے. کروڑ پتی آدمی تھا, وہ ہے نا تو شاہوں کو گدا کر دے, اشارہ تیرا کافی ہے. بڑے بڑے بادشاہ زیرو پہ آ کے کھڑے ہو جاتے ہیں سب. قذافی کے ساتھ دیکھو کیا ہوا. دنیا کا عیاش آدمی, کروڑ پتی آدمی, پیسہ, حکومت, دولت, اپنی عوام نے پکڑ کے مارا ہے. اس کا جو بیٹا ہے نا شہزادہ, اس کے بارے میں ایک پوری رپورٹ شائع ہوئی تھی, یوٹیوب پہ موجود ہے, آپ دیکھ سکتے ہیں. کیا عیاشی کی زندگی اس کی گزری, دولت, ثروت, دنیا کی ہر چیز, لیکن جو اس کا آخری وقت گزرا ایسی کوٹری میں کہ کھانے کو روٹی پہنچانے والا کوئی نہیں تھا اس کے پاس. یہ اللہ کی عادت ہے, چھینتے ہیں تو چھین لیتے ہیں. اور یہ غیر مسلموں کے ساتھ بھی ہوتا ہے, ہر ایک کے ساتھ. جب چھینتا ہے اللہ تعالیٰ, چھیننے پہ آ جائے تو چھین لیتا ہے. تو اور بعض دفعہ اللہ رزق ایسے چھینتے ہیں کہ سب کچھ ہوتے ہوئے بھی انسان کو یہ محسوس ہوتا ہے کہ میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے. دیکھو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کچھ بھی نہیں تھا دنیاوی لحاظ سے, مگر آپ سمجھتے تھے اللہ نے ساری دنیا کی دولت سمیٹ کے مجھے دے دی. کبھی نبی نے اپنے لیے زکات مانگی کسی سے ہیں؟ کبھی زکات کا ہم سید پہ زکات نہیں لگتی, سید کو زکات بولو بھائی نہیں دے سکتے, اپنے لیے ناجائز کر دیا. اور اس میں بھی یہ حکمت ہے, ایک حکمت تو یہ کہ آپ نے اس کو اپنی خاندان کے لیے آر سمجھا, اور ایک بڑی حکمت یہ ہے کہ آپ نے زکات کی اتنی ترغیب دی ہے کہ اگر آپ اپنے لیے حلال کر دیتے تو غیر مسلم یہ اعتراض کر سکتا تھا کہ اصل میں اپنے آپ کو غربت سے بچانا مقصد تھا, تو آپ نے اپنی آل اولاد, اپنے رشتہ داروں پر قیامت تک کے لیے زکات کو حرام کر دیا کہ میری اولاد میں غریب بھی ہوگا زکات نہیں لے گا. یہ بھی ایک حکمت ہے کہ تاکہ غیر مسلم یہ نہ کہے کہ یہ اپنے لیے ہے. بھائی یہ کوئی امام صاحب چندہ مانگ رہے ہو, ہاں بھائی دیکھو غریبوں کے فضائل بیان کر رہے ہوں, خود بھی غریب ہوں, بھائی غریبوں کا خیال کیا کرو, خاص طور پہ وہ دیندار ہو تو, خاص طور پہ داڑھی پگڑی ہو تو بہت خیال کیا کرو.
تو اب اس کی نیت اپنے لیے نہیں بھی ہوگی تو وہم تو آئے گا نا، یار لگتا ہے کہ آج کل ان کے حالات صحیح نہیں چل رہے، تو اصل میں تو یہ چاہ رہے ہیں کہ خود دے دو، لیکن اب بولتے ہوئے شرم آ رہی ہے تو غریبوں کو آگے کر کے چندہ گیری ہو رہی ہے۔ میں یس کر رہا تھا، دیکھو بعض ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں 40 دن چولہا نہیں جلتا تھا، 40 دن، مگر اس کے باوجود طبیعت میں کیا ہے؟ غنا۔ کبھی اپنی امت پر زکات کو کیا، اپنی اولاد پہ زکات کو کیا کر دیا؟ حرام۔ خود بھی زکات نہیں لی کبھی۔ گھر میں آتے امی عائشہ سے پوچھتے کچھ کھانے کو ہے؟ ہم جب گھر میں آتے ہیں تو یہ نہیں پوچھتے کچھ کھانے کو، ہم کہتے ہیں کیا کھانے کو ہے، ہمیں پتا ہوتا ہے کھانے کو تو ہوگا، ہماری مرضی کا بھی ہے یا نہیں ہے۔ جبکہ نبی آ کے کیا پوچھتے تھے؟ کچھ ہے بھی یا نہیں، اگر ہے تو ٹھیک ہے، نہیں ہے تو کوئی بات نہیں۔ بسا اوقات آپ روزے کی نیت کر لیتے تھے کہ بھائی شام تک ویسے ہی کچھ نہیں کھانا تو ثواب کیوں ضائع کرو، بھائی روزے کی نیت کر لو، آج روزہ ہے۔ لیکن آپ کی طبیعت میں غنا کتنا، سوچ کتنی بلند، پوری دنیا پہ اللہ کے دین کو غالب کرنا ہے۔ صحابہ کا بھی یہی حال تھا، بڑے بڑے بزرگان دین۔ ہم لوگ کیا بزرگ ہوتے ہیں، اس لیے میں بزرگوں کی بار بار باتیں بتاتا ہوں، بعض لوگ یہاں بزرگ ہیں ہی نہیں، بزرگ لیس ہیں وہ۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی غربت میں وقت گزارا، مگر اپنے آپ کو کیا سمجھا؟ غنی۔ تو بعض دفعہ اللہ رزق ایسے دیتے ہیں جیب میں دھیلا نہیں ہے، لیکن انسان اپنے آپ کو سمجھتا ہے کہ پوری دنیا میں سب سے زیادہ دولت مند میں ہوں، دل خوش ایسے ہو جاتا ہے جیسے سب کچھ ہے میرے پاس۔ یہ بڑی اللہ کی نعمت ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں من ھذا الذی یرزقکم ان امسک رزقا، بھلا کون ہے جو تم سے رزق روک، جو تمہیں رزق دے اگر اللہ اپنے رزق کو روک لے۔ ان الکافرون الا فی غرور، فرمایا یہ نرے دھوکے میں پڑے ہوئے ہیں۔ اور آگے اللہ نے فرمایا امن ھذا الذی، وہ کیا ہے بھائی آیت؟ افمن یمشی مکبا علی وجہہ اہدی ام من یمشی سویا علی صراط مستقیم۔ قرآن جب دلائل کے انبار لگاتا ہے نا، قرآن نے اس سورہ ملک میں کیا کہا؟ زمین کو بچھونا بنا دیا اس نے تمہارے لیے۔ کیسے بچھونے کا مطلب کیا ہے؟ انسان کے لیے اس سے زیادہ سوٹیبل جگہ نہیں ہو سکتی۔ اس کی کشش بھی اتنی ہے کہ نہ آپ زمین میں دھسنا شروع ہوتے ہو، نہ اتنے ہلکے کے ہوا میں۔ چاند پہ آپ چلے جاؤ نا، چاند پہ آپ ایک قدم اوپر رکھو گے تو اوپر سے بلڈنگ، ابھی بینک کی بلڈنگ سے گھوم کے واپس آؤ گے نیچے، ٹھیک ہے، اوپر ہی جا رہے ہو، پھر بہت ہلکے ہو جاؤ گے آپ۔ اور اگر سورج پہ چلے جاؤ، بالفرض سورج میں آگ نہ ہو اور زمین ہو، تو آپ کا وزن اتنا بڑھ جائے گا کہ آپ کے گردے پھیپڑے نکل کے سارے زمین سے چپک جائیں گے۔ آپ ہوگے کھڑے ہوئے مگر لگو گے بیٹھے ہوئے، صحیح ہے نا، ہوگے کھڑے ہوئے مگر لگو گے۔ ہمارے ایک دوست سے بہت چھوٹا قد تھا، ہم نے کہا یار تمہارے ساتھ کوئی عجیب واقعہ ہوا؟ کہہ رہے یار میرے ساتھ روزانہ عجیب واقعات ہوتے ہیں۔ کہہ رہے میں پاسپورٹ آفس کی لائن میں لگا ہوا تھا، میرا نمبر ہی نہیں آ رہا، تو میں پھر چیخا، میں نے کہا مجھے کب دے گا؟ اس نے کہا پہلے کھڑا تو ہو بھائی، بیٹھا ہوا کیوں ہے؟ تو وہ خود اپنے بارے میں بڑے دلچسپ واقعہ سنا رہے تھے۔ تو ہم چاند سورج پہ چلے جائیں تو گڑتے چلے جائیں گے۔ تو بچھونا کا مطلب جیسے ماں بچے کے لیے بچھونا بچھاتی ہے ہر لحاظ سے، کہ مچھروں سے بچنے کا بھی انتظام، ٹیمپریچر بھی صحیح ہو، پنکھے کے بالکل نیچے نہ ہو کہ نزلہ ہی ہو جائے، بالکل اتنا کنارے پہ بھی نہ ہو، ہر لحاظ سے اللہ نے زمین کو انسان کے لیے سوٹیبل بنایا ہے۔ پھر اسی میں سب کچھ رکھ دیا، اسی سے سورج پکاتا ہے پانی کو، سمندر کے پانی کو پکا کے ہم پر برساتا ہے، وہی پانی زمین میں جاتا ہے، اسی سے ٹماٹر پیدا ہو رہے ہیں، اسی سے آلو پیاز پیدا ہو رہے ہیں، وہی کش کرتا ہوا دوبارہ سمندر میں جاتا ہے، وہی آلو پیاز ٹماٹر ہمارے جسم سے گھوم پھر کے زمین میں جا کے پھر کھاد بن کے پھر وہی پورا سیٹ اپ اللہ نے بنا کے یہاں پر ہمیں پورا پروجیکٹ لگا کے دے دیا ہے، ٹھیک ہے نا۔ یہ اللہ نے دلیل دی، پرندوں کی دلیل دی، ہر طرح کے دلائل دینے کے بعد اللہ کہتے ہیں آفا من یمشی، بس یہ آخری آیت پڑھ کے درس ختم کرتا ہوں، بھلا جو آدمی ان دلائل کو دیکھ کر سیدھے راستے پہ چل رہا ہے ایک ٹریک پہ چل رہا ہے، وہ سیدھے راستے پہ چلنے والا ہے، ام من یمشی مکبا علی وجہہ، یا وہ شخص جو اپنے چہرے کے بل الٹا کھڑا ہوا ہو اور چہرے کے بل الٹے راستے پہ چل رہا ہو۔ یعنی اللہ نے کافر کی مثال دی ہے بالکل ہی الٹا، ٹھیک ہے نا۔ ایک تو الٹا یہ ہوتا ہے کہ آپ یوں جا رہے کے بجائے یوں جا رہے ہو، ایک ہے یوں بھی جا رہے ہو اور جا بھی الٹے، ٹانگیں اوپر ہے سر نیچے۔ تو یہ اللہ ان کی لبرل لوگوں کی یا ان کافروں کی جو قرآن و سنت کو نہیں مانتے ان کی مثال دے رہے ہیں کہ یہ تھوڑے الٹے نہیں ہیں، یہ بہت زیادہ الٹے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ تبھی میں کہتا ہوں کسی لبرل آدمی کو نا جو مذہب کو نہ مانتا ہو، میرے سامنے 5 منٹ کے لیے لائیو کیمرہ چلا کے بٹھا دو،
میں اس سے صرف اتنا پوچھوں گا کہ صحیح اور غلط کی ڈیفینیشن بتاؤ کیا ہے. قیامت آ جائے گی وہ یہ نہیں بتا سکتا کہ صحیح کیا ہے, اور اللہ کی قسم اٹھا کے بول رہا ہوں قیامت تک وہ کمبخت یہ نہیں بتا سکے گا کہ صحیح کی ڈیفینیشن کیا ہے اور واٹ از رانگ. ٹھیک ہے نا, رانگ کی ڈیفینیشن کیا ہے وہ یہ نہیں بتا سکے گا. تو جو کمبخت یہ نہ بتا سکتا ہو کہ صحیح کیا ہے وہ چلے گا کیسے؟ یہ کلچر کو فالو کر رہے ہیں, سمجھ رہے ہیں, اور کلچر تو صحیح بھی ہوتا ہے, اور یہ کلچر کے بارے میں نہیں بتا سکتے کہ یہ کلچر صحیح ہے کہ غلط ہے, یہ بتا ہی نہیں سکتے.